اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں فہد علی اور آپ کی خدمت میں آج ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ تک حقائق ایسے پہنچاتے ہیں جو ہسٹری میں شاید کہیں گم ہو چکے ہیں یا لوگوں کی سماعتوں کی نظر نہیں ہوئے یا لوگوں کا وہاں تک اثر و رسوخ یا لوگوں کی اتنی ریسرچ نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کے ساتھ ہم یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح کا ایک منفرد ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کی جانب۔ تو سامعین، آج جس شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک عظیم رہنما، پاکستان کے ایک عظیم لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے 70 کی دہائی میں، اور اس کے بعد آج تک بچے سے لے کے جوان اور بوڑھا ہر انسان اس شخصیت کو فالو کرتا ہے، اس شخصیت کو وہ دل و جان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کا نام ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کون نہیں جانتا؟ وہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے والد اور پاکستان پیپل پارٹی جو کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان میں، اس کے سیاسی جماعت ہے، اس کے بانی بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس پارٹی کا منشور طے کیا، اس پارٹی کو آج جس مقام پہ پہنچایا، اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بہت سی قربانیاں اور ان کا محنت شامل ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش 5 جنوری 1928 کو صوبہ سندھ کے ایک شہر لڑکانہ میں ہوئی۔ آپ ایک لینڈ لارڈ تھے اور آپ کے والد صاحب بھی ایک لینڈ لارڈ تھے لڑکانہ سے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ انگلینڈ آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے وہاں سے LLB کی ڈگری لی اور اس کے بعد آپ نے کراچی آ کے لاء کو پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اللہ ہے۔ اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سن 1971 سے لے کے 1973 تک پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور 1973 سے لے کے 1976 تک انہوں نے پاکستان کا ایز اے پرائم منسٹر بھی وہ سرو کر چکے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو آئین پاکستان 1973 میں پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پیش کیا گیا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مدعون منت جاتا ہے، اس کا کریڈٹ بھی ان کو ہی جاتا ہے، جس آئین کے تحت آج یہ ملک اپنی راہ پہ یا ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو کریڈٹ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس ٹینیور میں کیا، اور وہ ان کی پرسنالٹی کو، ان کی ذات کو عمل کر گیا پاکستانیوں کے لیے، اور خاص کر اس ملک کی تاریخ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ ہے نیوکلیئر پلانٹ کا۔ جو نیوکلیئر بم، آج ہم ایک نیوکلیئر پاور ملک ہیں، جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں جو ہم سے ہمارے دشمن ہیں یا ہم سے بغض رکھتے ہیں، وہ ہم سے آنکھیں ملاتے ہوئے کتراتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی بھٹو صاحب کو جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے دور میں یہ نیوکلیئر پاور کا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا، اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کیے گئے یا یہ وہ، پر حقیقت یہ ہے، حقیقت میں اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہ کریڈٹ جو سٹارٹ تھا، یہ جو امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، امریکہ کو پس پشت ڈال کے، امریکہ کے سامنے نظریں نہ جھکاتے ہوئے بھٹو صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا، جس کا آج بھی پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ کریڈٹ تو ظاہری بات ہے جائے گا بھٹو صاحب کے ہی نظریے کو، بھٹو صاحب کی ہی گورنمنٹ کو۔ اس کے علاوہ جی جو دوسرا سب سے بڑا ایک اور پروجیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کا جو پروجیکٹ ہے، پاکستان اور چین کی جو دوستی، جو آج بھی آپ یہاں سے مختلف اسلام آباد کی شاہراہوں پہ جائیں تو پاکستان اور چائنا کے جھنڈے آپ کو نظر آتے ہیں، اور آپ پاک چین دوستی کے نعرے بھی لگاتے ہوئے PTV پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کافی ایڈز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ 1970s میں اگر جا کے تھوڑی سی ریسرچ کریں یا 1970s کے ٹینیور میں جائیں تو بھٹو صاحب نے جو دورہ کیا تھا چین کا، اس میں وہ فارن منسٹر اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف چائنا سے مل کے انہوں نے جو دوستی کی بنیادیں اس وقت تک کی تھی پاکستان اور چائنا کی، انہی دوستی کی بنیادوں سے آج ہم سی پیک تک پہنچ گئے ہیں۔ اتنا تعلق ہمارا ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ کہ چائنا ہمارے ملک میں انویسٹ کر رہا ہے، اور تمام ادارے، تمام عوام، تمام سیاسی پارٹیاں، حکومت، اپوزیشن سب اس بات پہ خوش ہیں کہ پاکستان ایک
معاشی طور پر اکنامیکلی طور پر ایک مضبوط اور ایک ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کتنی تیزی سے سی پیک کا کام جاری ہے۔ یہ ساری انویسٹمنٹ چائنا صرف اسی دوستی کی وجہ سے کر رہے جو بھٹو صاحب نے اس وقت رکھی تھیں بنیادیں پاکستان اور چائنا کے درمیان۔ تیسرا اور سب سے حساس ٹاپک آپ کو میں یہی کہہ سکتا ہوں، حساس ٹاپک، سینسیٹیو، جس کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے، بہت کم اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پر میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ اگر خود تھوڑا ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گی انٹرنیٹ سے، مختلف میگزینز سے، انٹرنیشنل میڈیا میں تو یہ کافی حد تک پاپولر ہو چکی ہیں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کی جو وجہ بنی، جو مین وجہ بھٹو صاحب کی پھانسی کی تھی، وہ بھٹو صاحب کا ایک ایسا فیصلہ جو کہ ایک ایز اے مسلم انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جو قیامت تک ان کے شاید 1000 گناہوں کی بھی تلافی کر سکتا ہے، ان کو قیامت تک اس چیز کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ تھا ناموس رسالت پر ایک سٹینڈ۔ ناموس رسالت پر بھٹو صاحب نے جو سٹینڈ لیا وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ ہم ناموس رسالت کی پروٹیکشن کرتے ہیں یا اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے، مگر کوئی عملی اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی عملی طور پر کوئی اس کا کسی حکومت نے دکھایا ہو کچھ پریکٹیکلی عمل کر کے۔ تو اس میں بھٹو صاحب نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ احمدیہ فرقہ، جس کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے جو اس ٹائم کے مرزا صاحب تھے، ان کو انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کرا کے بلا کے مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کے سامنے بٹھا کے ان سے کہا کہ آپ ڈیبیٹ کریں، آپ سوال جواب کریں، اور جب مرزا صاحب سوال جواب میں ناکام رہے، ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں، لیکن غالب خدا کا دین ہے، رسول کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا، اور جو بھی اس مذہب کے سامنے آتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہی وہ چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے جب یہ دیکھا کہ مرزا قادیانی جو ہیں ان کے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے، تو انہوں نے یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں دیا، یہ قانون پاس کیا کہ جو قادیانی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے اور مائنورٹی ہیں۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے ناموس رسالت کا، یہ بھٹو صاحب کی ہی کریڈٹ میں آئے گا، اور اسی وجہ سے آگے جا کے بھٹو صاحب کو پھانسی کے تخت اعداد پر چڑھا دیا گیا۔ تو یہ 3-4 ایسے ہسٹری کے فیکٹس تھے جو مجھے لگا کہ آپ کی گوش گزار کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو بھی کریں گے، تھوڑی اور بھی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے، اور مزید آپ کی سماعتوں کی نظر مختلف اور نئی چیزیں لائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیون رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنے میزبان فہد علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔